اور نماز کے تعلق سے ایک بات اور عرض کر دوں، کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جیسے اصول دین میں ہے توحید، اگر اصل الاصول توحید ہے، اگر توحید سمجھ میں آ گئی تو تمام عبادتیں سمجھ میں آئیں گی، تمام اصول سمجھ میں آئیں گے. اسی طرح عبادتوں میں، فروع دین میں اصل الاصول ہے نماز. اگر نماز میں سمجھ میں آ گئی تو سب کچھ سمجھ میں آتا چلا جائے گا. اس لیے کہ عرفاء کا فقرہ ہے، معصومین سے ماخوذ ہے یہ فقرہ. نماز جامع ترین عبادت ہے، یعنی جو ارکان اور جو چیزیں تمام عبادتوں میں ہیں وہ سب سمٹ کر نماز میں آ گئے. ظاہر ہے کہ صرف جملہ کہہ رہا ہوں، تشریح کے لیے کتابیں جا کر دیکھیے گا یا علماء سے پوچھیے گا کہ نماز میں حج کا کون سا عنصر ہے، نماز میں روزے والا کون سا عنصر ہے، نماز میں اعتکاف والا کون سا عنصر ہے. مگر ہے، بعد میں یہیں اگر گفتگو ہوگی تو عرض کر دوں گا. ممبر پہ صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور اس لیے تشنا اشارہ کر رہا ہوں تاکہ تشنگی بھڑکے. حدیث پیغمبر ہے، حدیث معصوم ہے، العلم فی الجوع. بعض تربیت کرنے والوں نے سمجھا کہ مدرسے کے بچوں کو بھوکا رکھو، نظام قائم ہو گیا، العلم فی الجوع، بھوکا رکھو. جب پیٹ خالی ہوگا تو انہیں یاد ہوگا سبق. ایسا نہیں ہے، العلم فی الجوع یعنی خود علم کی بھوک ہونا چاہیے. جب تک علم کی طلب نہیں ہوگی، جب تک علم کی تلاش نہیں ہوگی، جب تک علم کی تشنگی نہیں ہوگی، اس وقت تک کچھ نہیں حاصل ہوگا. تو صرف میں تشنگی بھڑکانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پیاس پیدا ہو جائے آپ کے اندر، آپ جستجو کریں اور غور فرمائیں. نماز کے تعلق سے میں نے جو عرض کیا کہ تمام عبادتوں کی جامع ہے نماز. اور دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز جماعت کی عام طور پر اہمیت نہیں سمجھی جاتی ہے. جہاں بھی ممکن ہو جماعت قائم کیجیے، اپنے گھروں میں جماعت قائم کیجیے. باپ آگے کھڑا ہو جائے، پیچھے اولاد کھڑی ہو جائے، جماعت ہو جائے گی. اپنے گھروں میں ایک گوشہ مقرر کیجیے جہاں نماز پڑھیے. اور فرمایا آپ نے جسے مسجد البیت کہتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کی مسجد کہلائے. احکام مسجد اس پہ جاری نہیں ہوں گے مگر وہ مسجد البیت ہوگی. آپ وہاں نماز پڑھیں گے. کیوں؟ نماز جماعت کی خصوصیت، صرف ایک خصوصیت، احکام توضیح المسائل میں پڑھیے گا، احکام میں نہیں بیان کر رہا ہوں. ایک عارف کا جملہ ہے کہ نماز با جماعت ایک انسان کامل کی نماز کے برابر ہے. انسان کامل کی نماز سمجھتے ہیں آپ؟ انسان کامل کی نماز، انسان کامل وہ کہ جو کبھی غفلت نہیں برتتا. میں ہوں، کوئی ہے مولوی، عالم، مجتہد، ذاکر، خطیب، عام مومن، بڑی توجہ اور بڑے اہتمام سے نماز شروع کی. اگر تکبیرۃ الاحرام کے وقت پوری توجہ ہے تو حمد میں ختم ہو گئی، حمد میں پوری توجہ ہے تو رکوع میں ختم ہو گئی، رکوع میں توجہ ہے تو سجدے میں نہیں رہی، سجدے میں توجہ ہے تو تشہد میں نہیں رہی. انسان ہے نا، ذہن کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہوا. عادتاً زبان دہرا رہی ہے ذکر کو، زبان کام کر رہی ہے، اپنا سورہ پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، مگر ذہن حاضر نہیں ہے. اس لیے شک ہو جاتا ہے 3 رکعت پڑھی کہ 4 رکعت پڑھی، ایک سجدہ کیا کہ 2 سجدہ کیا، ایک رکوع کیا کہ 2 رکوع کیا. کیوں سہو ہوتا ہے؟ یعنی ذہن حاضر نہیں تھا. نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ نماز جماعت میں اگر امام نے توجہ برقرار رکھی تکبیرۃ الاحرام میں، دوسروں کی توجہ نہیں تھی، امام کی تھی. ہو سکتا ہے کہ سورہ حمد میں ان 10 20 50 100 جتنے بھی لوگ ہیں، کسی کی توجہ رکوع میں برقرار ہے تو کسی کی سجدے میں، کسی کی قیام میں ہے تو کسی کی تشہد میں، کسی کی ذکر میں ہے تو کسی کی سلام میں. نماز کے ہر رکن میں کسی نہ کسی کی توجہ برقرار رہے گی، اور اس طرح پوری جماعت ایک انسان کامل کی نماز کے برابر ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.